اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا سے اس جہاں کے لیے بھیجا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا لیتنی کنت ترابا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلی علیہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت مر جاتی ہے، اور یہ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ، اور یہ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ، موت نبی کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت نبی کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ حضرت ذی وقار، وقت بھی بہت کم ہے اور جذبات بھی اس وقت ساتھ نہیں دے رہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے یہ پہلے فرما دیا کہ انتہائی شفیق، انتہائی محبت کرنے والی، انتہائی اخلاص سے بھری ہوئی شخصیت، اور میں ان کے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ اخلاق بھی عطا فرمایا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اور احادیث کی روشنی میں قیامت والے دن سب سے زیادہ وزنی عمل بندہ مومن کا اعلیٰ اخلاق ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو یہ بھی خوبی عطا فرمائی تھی، 5 وقت کے نمازی، نوافل، ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ اب یہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں، اب کیونکہ ان کو اس چیز کا اجر مل رہا ہے، ہم صرف ان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی وحید صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، میر علی صاحب، عمر وحید صاحب، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے بھائی جان حبیب صاحب کو اللہ تعالیٰ اور ان کے دیگر برادران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں یہاں پر بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی اور میری آنکھیں تلاش کر رہی تھی کہ آج سے پہلے اس مسجد میں جب بھی چاہے میلاد کی محفل ہو، رمضان کی محفل ہو یا کل کی محفل ہو، کوئی بھی کل ایسا نہیں جب بھی حاضری ہوئی ہے تو حاجی صاحب سامنے ہی تشریف فرما تھے۔ تو میری آنکھیں ان کو تلاش کر رہی تھی کہ حاجی صاحب بڑی محبت کے ساتھ اور اٹھ کر ملتے، محبت کرتے، ماتھا چومتے، یہ ان کی محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کا صلہ ان کو قبر میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ یقیناً جذبات ایسے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی خونی تعلق نہیں ہے، صرف ایک ہی تعلق تھا، وہ محبت کا تعلق، اسلام کا تعلق۔ جب بھی کسی محفل میں آتے، سب سے پہلے وہ محفل میں آتے اور سب سے آخر میں ہی جاتے۔ مجھے قاری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ نماز کے لیے بھی سب سے پہلے حاجی صاحب تشریف لاتے اور مسجد سے سب سے آخر پہ حاجی صاحب بھی جاتے، اور احادیث کی روشنی میں بندہ مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا رہے۔ تو یہ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے
جو اتنی بڑی توفیق اور اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، یقیناً اس کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو مختصر سے اس وقت کے اندر آئیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کے تناظر میں ہم چند باتیں وہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 9 آرزویں ایسی ہیں جو انسان قیامت والے دن کرے گا۔ توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا، 9 آرزویں ایسی ہیں جو انسان قیامت والے دن کرے گا، حسرتیں کرے گا۔ قیامت کا منظر ہوگا اور کہے گا کاش میں دنیا کے اندر یہ عمل کرتا۔ وہ 9 آرزویں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہیں۔ ان میں پہلی فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، کہ قیامت والے دن کفار کہیں گے ہائے کاش ہم مٹی ہوتے، ہائے کاش ہمارا جسم نہ ہوتا تاکہ آج ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ کوئی ادھر سے آواز آ رہی ہوگی یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش ہم نے اس جہاں کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ کوئی ادھر سے آواز آ رہی ہوگی یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ کوئی ادھر سے آوازیں آ رہی ہوں گی یا ویلتا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم زندگی میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، ہم خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لیتے، علماء ہمیں بتاتے رہے، قرآن پاک ہم پڑھتے رہے، کاش ہم اس کے اوپر عمل بھی کرتے۔ کوئی ادھر سے کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم اپنے نبی کے راستے کے اوپر چلتے۔ کوئی ادھر سے کہہ رہا ہوگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش ہم نے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو یہ مختلف آرزویں ہیں جو انسان قیامت والے دن کرے گا، یہ حسرتیں ہیں، یہ آرزویں ہیں، یہ تمنائیں ہیں۔ تو جب قرآن میں اس کا ذکر آ چکا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اپنی زندگی کے اندر ہی ایسے اعمال کر لیں کہ ہمیں کل کو پچھتانا نہ پڑے، ہمیں کل کو کسی قسم کا افسوس نہ ہو۔ یا لیتنی کنت ترابا، یہ کفار کہیں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، ہائے کاش ہم مٹی ہوتے، ہم سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ لیکن اندازہ تو لگائے نا کہ جو بالکل پیکر ایمان، کامل ایمان شخصیت ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکثر زمین سے تنکا اٹھا کر آپ کہتے ہائے کاش عمر کا جسم نہ ہوتا، عمر یہ تنکا ہوتا تاکہ خدا اسے حساب و کتاب نہ لیتا۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بات کر رہے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا خدا سے۔ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں، میں اور پھر آپ کیا ہیں؟ پھر ہم یہ کیوں نہ خدا کی بارگاہ میں ہر وقت اس حالت میں پیش ہوں کہ ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں، خدا سے محبت بھی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ اندازہ لگائیے گا، جی اچھا دوست کہہ رہے ہیں آگے آگے ہو جائیں، باہر جگہ فل ہو گئی ہے۔ الحمدللہ یہ حاجی صاحب کے ایمان کی بھی اور ان کے اعلیٰ اخلاق کی بھی ہے کہ الحمدللہ ان کے کیونکہ تعلقات ہی ایسے ہیں اور ہر کل میں آتے تھے، آج ہر بندے ہی ان کے کل میں آیا ہو۔ برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، وقت بھی کم ہے کیونکہ بارش کا موسم بھی ہے، تو اس لیے بار بار گزارش کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہی آپ تھوڑا تھوڑا مزید آگے آ جائیں تاکہ جو باہر والے دوست ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو ذات ذی وقار، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے آج کے دن کے لیے دنیا سے کچھ نہ کچھ بھیجا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا سے اس جہاں کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ وہی کچھ دیکھنا ہے جو ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر جتنا پیسہ رکھواتے ہیں، جب آپ اس کو کیش کرانے کے لیے جاتے ہیں جتنا رکھواتے ہیں آپ کو اتنا ہی ملتا ہے۔
تو اسی طرح کہا کہ تم نے زندگی کے اندر جو کچھ بھی عمل کرنا ہے، قیامت والے دن تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر دیکھ لینا ہے۔ تو جو میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت مر جاتی ہے، اور یہ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ موت نبی کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ موت جو ہے یاد رکھیے گا، موت کا کیونکہ فلسفہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں، موت مر جانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت ہم سے دوری کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا موت کا نام وصال ہے۔ بولیے کیا نام ہے موت کا؟ وصال۔ وصال عربی میں کہتے ہیں ملاقات کو، کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کو۔ کوئی بندہ دنیا سے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا، وصال فرما گیا۔ ہم جملہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وصال کر گیا، واصلہ یاسلو کہتے ہیں ملاقات کرنا، ملنا۔ تو کس کے ساتھ ملاقات کے لیے بندہ گیا ہے؟ تو کہا کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کو قبر میں اتار کر ہم واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی یہ نصیحت فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا میری قبر کو گہرا کھودنا، یا سیدی وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے ندانو تم جب مجھے قبر میں اتار کر گھر واپس آ جاؤ گے، آمینہ کا لال میری قبر میں تشریف لے کر آئے گا۔ جب آمینہ کا لال تشریف لے کر آئے گا، اعلیٰ حضرت کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ لیٹ کر یا بیٹھ کر اپنے محبوب کا انتظار کرے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرا محبوب قبر میں آئے، میں اٹھ کر اپنے محبوب کا استقبال کروں۔ ایمان والوں کو موت نہیں آتی، ایمان والے مرتے نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا کہ جس طرح شیر ہرن کا شکار کرتا ہے، اسی طرح بندہ مومن موت کا شکار کرتا ہے، موت کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، موت کا شکار کرتا ہے، وہ موت کا شکار نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے والدین ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کا رشتہ ہمارے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ عمر بھائی کا یا مہر علی صاحب کا اپنے والد صاحب کے ساتھ رشتہ ختم نہیں ہوا، یہ اور رشتہ مضبوط ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جن کے والدین دنیا سے گئے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے کزن کی شادی تھی، ہم وہاں پر تھے، تو میرا ایک کزن ہے، تو ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا۔ کھانا کے بعد میں نے کہا یار میں تو اب چلتا ہوں، کیونکہ یہاں پر ڈول باجا گانا یہ چیزیں شروع ہونے لگی ہیں، میں تو جانے لگا ہوں گھر۔ تو میں نے کہا مذاق میں آپ تو یہاں پر ڈانس وغیرہ کریں گے۔ وہ لڑکا، وہ دوست، وہ میرا کزن کہنے لگا حافظ صاحب خدا کی قسم یہ سارے کام کرتا تھا، جب سے والد دنیا سے گئے اب دل ہی نہیں کرتا۔ یہ والدین جب دنیا سے جاتے ہیں یہ تو اپنی اولاد کی تقدیر ہی بدل دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں سیالکوٹ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں وہاں پر گیا، ان سے اظہار تعزیت کیا، اور آخر میں انہوں نے جملہ کہا، انہوں نے کہا حافظ صاحب کہ خدا کی قسم آج سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن جب سے والدہ دنیا سے گئی ہے میرا ٹوٹا ہوا تعلق رب کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اور بھائی یہ والدین دنیا میں رہیں تو ان کے چہرے کی زیارت کر کے اولاد اپنے گناہوں کی معافی کرواتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہارے لیے اتنی بڑی اتنی عظیم نعمت ہے والدین، فرمایا دنیا سے چلے جائیں تم نے کیا کرنا ہے، جمعہ والے دن ان کی قبر پر حاضر ہونا ہے، ان کی قبر کی زیارت کر لینا، خدا تمہارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ تعلق ختم ہو گیا کیا؟ مٹی کو دیکھنے سے خدا گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، انہوں نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے، خدا سے ہم کلام ہوئے، پوچھا کہ یا باری تعالیٰ یہ شخص جو ہے یہ اتنی راحت میں اتنے سکون میں کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی کے اندر اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اپنے والدین کی دل کی ٹھنڈک بنا رہا۔ یہاں پر میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں، وقت کم ہے، موضوع میں ایک طویل لے کر آیا تھا، میں مختصر کرتا جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نام سب کو پتہ ہے، ان کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ۔ کیا لقب تھا جی؟
کلیم اللہ ان کا لقب تھا، خدا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کدھر جا کے ہم کلام ہوتے؟ کوہ طور پر۔ شاباش، کو کہاں جاتے تھے جی؟ یاد دہانے کے لیے کوہ طور پر جاتے۔ ہمارے استاد ہیں میرا شریف میں، استاد الکریم حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی چشتی صاحب۔ ہم ایک دفعہ رات کے وقت ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہمیں اکثر پیار والی نصیحتیں، محبت والی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ بیٹا بتاؤ کہ موسیٰ کوہ طور پر کیوں جاتے تھے؟ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، ہم نے بتا دیا۔ ہم نے کہا جناب اس لیے جاتے کہ وہ خدا کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ کس کے لیے جاتے؟ خدا کی تجلیات کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ استاد محترم پھر پوچھنے لگے کہ بیٹا بتاؤ، ہم نے سوچا کہ شاید ہم نے غلط جواب دے دیا، لیکن ہم نے کہا جناب ہمارے علم میں تو یہی بات ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں پھر بتاؤ۔ ہم نے کہا جناب کہ وہ کوہ طور پر خدا کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ مجھے اپنا بھی دیدار عطا فرما، جہاں پر تو تجلیات دکھاتا ہے وہاں پر دیدار بھی عطا فرما۔ استاد محترم فرمانے لگے، کہا کہ بیٹا وہ موسیٰ تھے کلیم اللہ، جو خدا سے ہم کلام ہونے والے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے۔ خدا نے ان کو یہ شرف بخشا، لیکن اس کے باوجود وہ کوہ طور پر جاتے خدا کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا کہ بیٹا تم کتنے خوش نصیب ہو، خدا نے تجھے میرے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور خدا نے میرے محبوب کی امت کے والدین کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ جس جس گھر میں موجود ہوتے ہیں اس گھر میں خدا کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا جب بھی تمہارا دل کرے نا خدا کی تجلیات کو دیکھنے کا، گھر میں چلے جاؤ، بوڑھے والدین کے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ کہا یہی ہے اصل، یہی ہے قبلہ، یہی ہے حج، یہی ہے ثواب، یہی ہے سب کچھ۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والدین جو ہے نا یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اگر تم صبح اٹھتے ہو نا اس حالت میں کہ تمہارے والدین تمہارے سے راضی ہیں، خوش ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فرمایا اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے وہ خوش ہے تو فرمایا اللہ تمہارے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر یہ دونوں ناراض ہیں تو اللہ تمہارے لیے جہنم کے 2 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ تمہارے لیے جنت ہے، یہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی حدیث پاک مبارکہ ہے، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ یہ کتنی پیاری، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کبھی غور کرے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھنے والا باپ، 5 وقت نماز پڑھنے والا باپ، ہر وقت تسبیحات کرنے والا باپ، ہر وقت ذکر و اذکار کرنے والا باپ نہیں۔ میرے آقا نے مطلقاً فرمایا وہ جو تمہارے لیے صبح اور شام کو محنت کرتا ہے، تمہارے لیے پسینہ بہاتا ہے، اتنی گرمی کی تپش کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کو سہتا ہے، ظلم برداشت کرتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، خود سوکھی کھاتا ہے، تمہیں اچھا کھانا دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو عظیم نعمت خدا نے والد کو عطا فرمائی، اور وہ والد جو ساری زندگی تمہارے لیے قربانی دیتا ہے، اگر تم نے اس کو خوش کر لیا تم نے خدا کو خوش کر لیا۔ ہم ساری عمر ٹکرے مارتے ہیں، ہم ساری عمر نمازیں پڑھتے ہیں، گھر میں والد ہمارا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہماری والدہ ہم سے ناراض ہوتی ہے۔ بھائی وہ نمازیں، وہ روزے، وہ زکوٰۃ، وہ حج، وہ ہمارا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمارے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ ان کو راضی کرنا ہے۔ اور جس طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ذکر آتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ 5 وقت تہجد گزار، وہ خدا اور اس عورت کا معاملہ ہے، لیکن جو ہی وہ عورت ماں بنتی ہے اللہ اس کو یہ شرف عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ شرف کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ اولاد کی وجہ سے شرف ملتا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے جب وہ بڑی ہوتی ہے اور اپنے والدین کے لیے اور اچھے اعمال کرتی ہے، وہ اس کے اعمال اس کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔
اور جب والدین دنیا سے چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں نا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری بات کرنے لگا، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنیے گا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، فرمایا کہ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین دنیا سے چلے گئے، کیا آپ بھی میں حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ کیونکہ قرآن میں بہت ساری آیات میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. کتنی آیا مبارک، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، والدین کا شکر بھی ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو نصیحت فرمائی کہ حسن سلوک کرو. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں کیسے حسن سلوک کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ان کے جانے کے بعد بھی حسن سلوک کرو تو کیا کیا کرو؟ 5 وقت نماز پڑھ کر ان کی بخشش کے لیے دعا کر لیا کرو. یہ بہترین حسن سلوک ہے. اور دوسرا فرمایا کہ تمہارے جو والدین کے اگر والد ہے تو اس کے دوست، اگر والدہ ہیں اس کی سہیلی، جب بھی ملے تو حسن سلوک ان کے ساتھ کیا کرو. وہ ایسے ہی ہے گویا تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا. حضرت عزیز وقار، یہ والدین ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ نعمت چھن جاتی ہے نا، پھر ہی پتہ لگتا ہے، پھر ہی بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے لیے ثواب کی مشینیں تھیں، ہمارے لیے خدا کو منانے کا ایک ذریعہ تھی، اور ہمارے گھر کے اندر خدا کی تجلیات جو ہیں وہ ان کے ذریعے نازل ہوتی تھی. جب یہ چلی جاتی ہیں پھر بندہ کفے افسوس ملتا ہے. تو کیوں نہ زندگی کے اندر ہی ہم لوگ اپنے والدین کی قدر کریں، والدین کی عزت کریں. انشکر لی والدیک، اپنے والدین کا بھی شکر گزار بننا چاہیے، والدین کے سامنے عزت اور عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے فرمایا جو قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ اپنے والدین کے سامنے اوف بھی نہ کہو. مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اف کے نیچے بھی کوئی اس سے بھی نیچے والا لفظ ہوتا خدا وہ قرآن پاک میں نازل فرماتا. اف سے نیچے لفظ ہے ہی کوئی نہیں. اور اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی مٹی تمہارے والدین کے چہرے پر پڑ جائے اور تم گستاخ والدین بن جائے اور تمہارے زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائے. ذات عزیز وقار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں